چند منٹوں میں آپ کے سامنے کچھ آج اپنی باتوں کا مختصر ترجمہ۔ ایک بات تو یہ کہ اگر قرآن شریف پڑھنے میں جی لگے، اگر قرآن پاک پڑھنے کا جی چاہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کو قبول فرما، اور اگر قرآن پاک پڑھنے سے یا سننے سے اکتاہٹ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس عبادت سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بڑا غضب ہے، یہ بڑا غضب ہے۔ قرآن پڑھنے کو جی چاہے، قرآن پڑھنے میں جی لگے تو سمجھنا چاہیے کہ ہماری قرآن کی تلاوت مقبول ہو رہی، اور اس سے دوری رکھنے کا جذبہ پیدا ہو، اور دل میں یہ خیال پیدا ہو یار قرآن پاک پڑھنے میں اتنا ٹائم لگے گا، یہ چیز محرومی کی بات۔ اور نماز کے سلسلے میں بھی یہی کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے یا اہتمام کرنے کا جذبہ ہو، غلبہ ہو، غلبے کو لوگ جانتے نہیں کیا چیز ہوتی ہے۔ غلبے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز، وہ خیال تمام خیالوں کو دبا دے۔ اگر یہ خیال دل میں پیدا ہو کہ اب ظہر کی پڑھی، چلو اب عصر کا ٹائم، اب عصر کے وقت کا انتظار، اور اگر لیٹے سوئے کوئی کام کیا تو یہ خیال رہا کہ بس ابھی اٹھنا، اور کوئی بات دل میں آئی، فوراً یہ خیال آ گیا کہ ابھی عصر کی نماز پڑھ، میں نے مثلاً عصر کا نام لیا، مغرب کی نماز پڑھی تو اب عشاء کی نماز کی طرف فکر ہو گئی، ہر بات کی بات یہی یاد آ رہا ہے کہ ابھی عشاء کی نماز پڑھنا، تو یہ بڑی اچھی علامت ہے اور مقبول ہونے کی علامت۔ سارا حساب کتاب قبولیت کا ہے، سارا معاملہ مقبول ہونے کا۔ اگر ایک اللہ کی طرف سے قبولیت ہو گئی، ایک نماز کی مغفرت ہو گئی، یہ آپ بھی سوچ لیں۔ یہ نہیں کہ کون آدمی ایسا ہے جو اپنے گناہ گن سکتا ہے۔ میرے خیال میں تو نبی کا تو کوئی گناہ ہی نہیں، صحابہ کے جو گناہ ہوئے وہ اللہ نے معاف کر دیے، مسئلہ ختم۔ اب بعد والوں کے لیے سوچا جائے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے گناہ گن سکتا۔ اور نیکیاں، اب کی دفعہ رمضان ہے، ہم نے اتنی مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی، اب کی مرتبہ رمضان میں ہم نے اتنے قرآن پڑھے، اور کوئی نہیں کی، ہم نے اتنے پیسے خیرات کی اللہ کے راستے میں، اور کوئی نہیں کی، ختم ہو گئی نیکیاں۔ آپ بھی سوچے تو نیکیاں تو انگلیوں پکڑ لو، اور پھر یہ معلوم نہیں کہ وہ مقبول ہیں یا نہیں، تو بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت نعمت الہی ہے۔ اگر کوئی تلاوت نہیں کر پا رہا ہے، نہ معلوم کتنی جگہوں پر کتنی مرتبہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، سننے کی عادت ڈالو۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے بغل میں بیٹھ جاؤ، اور پھر قرآن پاک تو وہ صورتیں بھی ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، وہ صورتیں تو ہر نماز پڑھنے والے کو یاد، کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم انہی صورتوں کی تلاوت دیکھ کر یا بلا دیکھے جس طرح بھی ممکن ہو کر لیا کرو، بار بار الگ طرح کیف سے لے کے ختم تک، الگ طرح کیف سے لے کے ختم تک، اور یہ ارادہ کرتے رہو کہ بس اب قرآن پاک انشاءاللہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر کے پھر یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی ہر آیت پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، جس کا جی چاہے مانگے، جتنا چاہے مانگے، لیکن بعض موقع ایسے ہیں قرآن پاک میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی دعا قبول فرماتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ جو ہے اگر کوئی پڑھ کر دعا مانگے، سورۃ الدعا ہے ہی ہے، اس میں دعا ہی ہے، لہذا اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے اور دعا، اللہ قبول فرمائے۔ مثلا
دوسرے پارے میں غالباً تیسرے رکوع کے اخیر میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تو یہاں پر رک کر کے اگر کوئی دعا مانگے، یہ نہیں ہے کہ دعا مانگا اور اس کے بعد پھر شروع کر دیا، نہیں، پھر اعوذ باللہ ہو. اس لیے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان پوری فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. قرآن کی کا ثواب ہمیں ملنے نہ پائے اس کے لیے شیطان جو ہے وہ پرمو کا ڈاکی ہے اور وہ پریشان ہے. اسی لیے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ دوسرے پارے کا بتایا. اسی طرح تیسرے پارے میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، یعنی آیت الکرسی. یہ بھی مقبول مقامات میں سے ہے، مستجاب. اور اسی تیسرے پارے میں جب سورہ بقرہ ختم ہو جائے، سورہ آل عمران شروع ہو، تو وہاں پر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے آگے ہے نزل، اور وہاں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یہ چند مقامات آسان ہے، اسے بہت ساری جگہ. ایک صاحب نے اسم اعظم کے طور پر بہت ساری باتیں لکھی، اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں. اسم اعظم قرآن پاک کی ہر آیت میں ہے، اور مانگنے والا مانگے بس. اور میں تو سادے الفاظ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کو اپنا سمجھ کے مانگو. اللہ کو اپنا سمجھ کے اگر کوئی مانگے گا تو انشاءاللہ ملے گا. تو یہی مسئلہ کہ اللہ کو اپنا سمجھو. یہ کون سمجھے گا؟ جو اللہ والا ہو. جو دکان کو اپنی کون سمجھے گا؟ جو دکان والا ہو. گھر کو اپنا کون سمجھے گا؟ جو گھر والا ہو. اپنے جیب میں پیسوں کو کون سمجھے گا اپنا؟ جو پیسے والا ہو. تو اللہ کو اللہ والا سمجھ سکتا ہے کہ اللہ ہمارا ہے. بس جب یہ سمجھ دیا کہ اللہ ہمارا ہے تو سب کچھ قبول ہو. قبولیت میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تو دعا مانگی تھی کہ فلاں لڑکی کی فلاں لڑکے کی شادی ہو جائے مگر ابھی تک نہیں ہوئی. اللہ میاں ہمارے قرضدار نہیں ہے، یاد رکھیں. کبھی وہ دیتے ہیں وہ جیسا مانگا جس وقت کے لیے مانگا اسی وقت ہو، اور کبھی وہ دیتے ہیں جب مانگا تب تو نہیں ملا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد مل گیا. اور اتنے دن جو مانگتے رہے اس کا ثواب الگ رہا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ دنیا میں ملے ہی نہیں. حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک لڑکا تھا، ایک لڑکا، اور وہی ایک لڑکا اور باقی ایک صاحبزادہ. حرم شریف میں ملتزم کے پاس لپٹ کے چمٹ کے دعا مانگی. جتنی دعائیں مانگی سب قبول ہو گئی. لڑکے کا انتقال ہو گیا. بیماری تو بچپن سے چل رہی تھی، پھر انتقال ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا اسی جگہ پر اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اور جو دعائیں مانگی وہ قبول ہو گئی، لیکن یہ دعا قبول نہیں. پھر اللہ پاک کا یہ جو فرمان ہے حضور کا وہ سنایا اور کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں ملتا ہے دنیا میں تو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو دنیا میں تمہاری دعائیں قبول نہیں. تو وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ آپ نے دنیا میں ہمیں کوئی بھی دعا ہماری قبول نہ کی ہوتی، سب کچھ یہی ملتا. تو اللہ کو اپنا سمجھ. ایک صاحب جدے میں ملے تو ہم نے کہا دعا کرو. ہم بھی دعا کرتے ہیں. کہنے دیکھیے ہماری دعا کہ اللہ میاں کیوں سنیں گے؟ ہم نے کہا کیا کوئی جھگڑا وگڑا ہو گیا ہے آپ سے اللہ تعالیٰ سے؟ کہنے لگا آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بات تو اسی طرح کی کر رہے ہیں. پھر ہم نے مجھ سے توبہ کروائی. ہم نے کہا اللہ میاں کو آپ سے کوئی دشمنی ہے؟ سن لو اللہ کے سارے بندے اللہ کی نظروں میں برابر.
کوئی بندہ بندگی کے اعتبار مخلوق کے اعتبار سے بڑھا ہوا نہیں. رتبہ تو سارے بندوں میں ساری مخلوقات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کا ہے؟ تمام پیغمبروں کا ہے. لیکن اللہ جس طرح ان کا اللہ ہے اسی طرح ہمارا اللہ، کوئی فرق نہیں. بس یہ ہے کہ ماننے اور نہ ماننے کا مسئلہ. اگر ہم کیسے مانتے ہیں؟ حضور سے زیادہ کون اللہ کو اپنا ماننے والا؟ صحابہ سے زیادہ کون اللہ کو اپنا ماننے والا؟ دعا کی مقبولیت میں اس کا بہت بڑا دخل ہے. بات لمبی ہو رہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے قرآن پاک پڑھنے کی رمضان المبارک میں اپنے آپ سے مانگنے کی اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما. بری باتوں سے برے کاموں سے بچا لے. اے اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہمارے کان ناک آنکھ کی حفاظت فرما، ہمارے جسم و جان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کرم سے غرور تکبر کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے آل اولاد کے اندر دین پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام بزرگوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو لوگ موجود ہیں ان کو ایسے اعمال عطا فرما دے کہ جو ان کی بخشش اور مغفرت کا سبب بن جائے. اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ